آپ کی اکانومی موو کر رہی ہے, اس کا پہیہ چل رہا ہے, گروتھ ہو رہی ہے, تو یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ حیران ہوں گے, حبیب بینک اور میزان بینک کے سی اوز کی مخصوص 4 کروڑ روپے. اصل میں انفلیشن یہ ہوتا ہے کہ منی جو کرنسی ہے اس کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا. لیٹ سے میں نے ₹1,00,000 بینک کو رکھوایا, انہوں نے باقی 95,000 لینڈ کر دیا, مجھے وہ کہاں سے وہ ₹1,00,000 دے گا؟ اس کو میں نے کہا 17ویں صدی میں تو دھوکہ سمجھا جاتا تھا. آج یہ بینکنگ کا نام یہی ہے. ہم سارے مل کے بینکوں کو پال رہے ہیں. ہم مہنگائی سے رہے ہیں اور اپنے آنے والے بچوں کو جو ہے وہ قرضے میں جگڑتے جا رہے ہیں. یہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. ماڈرن بینکنگ کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ منی اور ڈیٹ ایک سکے کے دو رخ ہیں. منی از ڈیٹ اینڈ ڈیٹ از منی. دنیا میں سمجھیں آپ کے جتنی جی ڈی پی ہے جو ہم نے شروع میں بتایا اس سے تقریباً 350 گنا ڈیٹ ہو چکا ہے. یہ تو کریٹنگ منی آؤٹ آف تھن ایئر ہے. یہ تو آپ بینک ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے. اسی لیے بینکنگ میں کہا جاتا ہے بینکنگ ٹرسٹ کا بزنس ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا, لوگوں کو پتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ مسئلے کا جڑ جو ہے نا وہ بینکنگ کی منی کریشن کی پاور ہے. ہم اکنامک اس میں کرتے ہیں نا کہ جتنی سیونگ ہو اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ابھی ایسا نہیں ہو رہا, سیونگ نہیں ہو رہی, بینک اپنے پاس منی کریٹ کر کے. یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا ٹول ہے یہ بیسیکلی کریشن آف منی کو کنٹرول کرنے. جی دنیا میں جو 2 ٹول یوز ہوتے ہیں نا منی کنٹرول کے, ایک پالیسی انٹرسٹ ریٹ اور ریزرو ریشو. ریزرو ریشو کو 50 سال سے کوئی نہیں ٹچ کر رہا. یہ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ٹیکس کا ظالمانہ نظام ہے, اس کی جگہ اسلام زکات کا نظام دیتا ہے. بات ہی قرآن میں ایک رول بتایا گیا ہے, وہ یہ کہ دولت تمہاری صرف دولت مندوں میں گردش نہ کرے. کیا یہ بینکرز اتنے مطلب ہمارے لیے وہ قیمتی ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی ساری اکانومی کا جو ہے بیڑا غرق کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انذر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف ریوائول ایکسپیرینس. آپ سب لوگوں نے یہ ڈیبیٹ سنی ہوگی. اس ڈیبیٹ کے ساتھ آپ کا تعلق کہیں نہ کہیں پہ پڑا ہوگا کہ یہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, کیا اسلامک بینکنگ کی گنجائش ہے اسلام کے اندر, کیا اسلام میں بینک کا کوئی بینک نام کا کوئی ادارہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پھر جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے سارے مسائل کیا کیا ہیں. ایک تو بات کلیئر ہے کہ وہ انٹرسٹ اس کے اندر جو ہے سود ہے, انٹرسٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جب آئی اور اس پہ بہت سے لوگوں نے جب اس کی ڈسکشن شروع کی تو سامنے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہی انسٹرومنٹس ہیں, بس تھوڑا بہت اس کو نام چینج کر دیا گیا یا تھوڑی بہت اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے, اور وہی انسٹرومنٹ جو ہے وہ اسلام کے نام پر جو ہے آج امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو کیا اس طریقے سے پیور اسلامک فائنانس جو ہے وہ آ سکتا ہے کسی بھی جگہ پر؟ اس سارے معاملے کو ہمیں ذرا سمجھنا ہے گہرائی کے ساتھ آج. اور ہمارے ساتھ جو ہے آج موجود ہیں پوڈ کاسٹ میں, ایک تو سہیب بھائی ہیں. سہیب بھائی ماشاءاللہ جو ٹاسک فورس بنی ہے اس حوالے سے, جو 2028 کو ایک ڈیسیژن ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ ڈل گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ربا فری کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. تو سینٹرل جو ہماری کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں سہیب بھائی. آپ انشاءاللہ اب آئندہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں ان کو مزید اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ کانت خلیل صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کانت صاحب جو ہیں وہ ویسے تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فائنانس کا ہی ہے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا ہے, لیکن اکانومی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اور ان کا ایک پروپوزل ہے اور بڑا ساؤنڈ پروپوزل ہے فل ریزرو بینکنگ کے حوالے سے. وہ ایک یونیک پروپوزل ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے کچھ عرصے سے مختلف پوڈ کاسٹ میں اور مختلف پروگرامز میں اس کا ذکر کیا ہے, تو اس کی ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی ہے بینکنگ کی, کہ یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے بینکنگ کے نام پر, اس کی بالکل فاؤنڈیشن کے اندر ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے اور جس کے اوپر اتنی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی, اور وہ ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ. یعنی یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم ان سے سمجھیں گے. اور پھر ان کا جو پروپوزل ہے جس کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے, اور یہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ود ایویڈنسز, کہ اگر اس کی بجائے فل ریزرو بینکنگ کو نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ جو انٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا, اور بڑی جلدی ختم ہم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو اوور آل ڈیٹ ہے اس میں 60-70% جو ہے وہ انٹرنل ڈیٹ ہے. تو یہ بڑا ساؤنڈ پروپوزل ہے, بڑا ریڈیکل پروپوزل ہم کہیں گے, کہ یہ جو اس وقت موجودہ ڈسکشن چل رہی ہیں اس میں یہ بات بالکل بھی نہیں آتی. تو ہم بات کرتے ہیں سہیب بھائی اور مطلب تھینک یو, السلام علیکم, جو ہے آج تشریف لائے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں عوام اور جو ہماری آڈینس ہے ان کے لیے, کہ یہ جو بینکنگ کا سارا معاملہ ہے اس کے اندر یہ فریکشنل ریزرو کہاں سے آیا, یہ ہے کیا چیز,
اس کے کیا مطلب نقصانات ہیں، اور ہم جب اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا فریکشنل ریزرو کے ہوتے ہوئے اسلامک بینکنگ کی پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ تو یہ کچھ کویشچنز ہیں جو تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، اس کا ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے بہت اچھا ہے کہ ہم نا ہسٹوریکل کانٹیکس میں بات کریں تو لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی نا۔ یہ بینکنگ کا جو ہمارا نظام ہے یہ ایکچولی آپ کہیں کہ 16ویں 17ویں صدی کے اندر بینکنگ کا نظام شروع ہوا تھا، اور انیشیل ٹائمز پہ یعنی اس زمانے میں جو بینکرز تھے وہ تھے جسے آپ کہتے ہیں سونار یا گولڈ اسمتھ، لوگ ان کے پاس جا کے جو ہے سونا رکھواتے تھے، یا سینٹرل گورنمنٹ کے اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے وہ رکھواتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے رسیدیں ایشو کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ رسیدیں جو ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سونے کو کیری کرنا مشکل تھا، تو وہ رسیدیں جو ہے وہ نوٹ کے طور پہ اس سے اکنامی میں ٹرانزیکشن شروع ہوئی، اور وہ ہر سونار یا ہر جو آپ کہیں گے اس زمانے کے بینک کے الگ نوٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ نوٹ ایشو کر کے اس سے ٹرانزیکشن پوری ہوتی تھی۔ یعنی ایک جو اگر آپ دکاندار کے پاس خریدنے جائیں تو آپ کو سونے کیا کچھ دینے کی ضرورت نہیں، آپ وہی رسید دے دیں گے، پھر وہ اس رسید کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیرر ہے وہ، اس رسید کے اگینسٹ آپ سونے کے مالک نہیں، اگر وہ کنزمپشن ہو گئی ہے تو اسی جگہ پہ جو ہے اس کا مطلب نوٹ کی طرح ہو جائے گی۔ مطلب نوٹ آپ نے ان کو حوالے کیا، آپ نے چیز دے دیا، وہ نوٹ جو ہے جو سونے کی ہے 1 تولہ ہے یا اس کا کوئی 1 تولے کا 1/10 وہ آپ کو اتنے نوٹ ایشو کر دیے۔ تو اس زمانے اس میں پھر ہوا یہ کہ ان جو بھی انیشل زمانے کے جو بینکس تھے جیسے آپ سونار کے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ رسیدیں لینے تو نہیں آتے، وہ سونا لینے تو نہیں آتے، رسیدیں ہم نے ایشو کیا، اگر فار ایگزامپل ہم نے 100 تولے ہمارے پاس جمع ہے اور ہم نے 1000 رسیدیں ایشو کی ہوئی ہیں 1/10 تولے کے حساب سے، تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم اس سے ڈبل رسیدیں کر دیں۔ تو جب ڈبل رسیدیں ہم کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں جب ہم لوگوں کو دیں گے جن کو اس سے ہم انٹرسٹ چارج کر سکیں گے اس کے اوپر، اور سونا ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن یہ کہ ایک ٹائم پہ کیونکہ لوگ سونا لینے نہیں آتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 2000 کی رسیدیں ہو جائیں گی، جو آئیں گے ان کو ہم دے دیں گے، اور ہمارے پاس 50% سونا بھی جو ہے وہ کافی ہوگا۔ پھر ایسے ایسے اور کم ہوتا گیا، اور اس زمانے میں تو یہ بڑا فراڈ سمجھا گیا کہ بھائی ہمارے پاس رسید ہے لیکن سونار نے کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے ہی نہیں، اس بینک کے پاس سونا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ جن کے بارے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ زیادہ کر رہے ہیں، ان کے بعد لوگ سونا لینے پہنچ گئے، وہ ڈیفالٹ کر گئے، جسے آج کے زمانے میں آپ بینک رنس کہتے ہیں نا، بینک رن ہو گیا وہ۔ اور ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ اس سے ایک دم یعنی جب بینکر کے نوٹ نہ چلنے ہوں تو اس سے پوری اکنامی ہل جاتی ہے، کتنے لوگوں کے ڈپازٹرز ہیں وہ ہل جاتے ہیں، ہم نے 2008 میں دیکھا کہ بینکنگ کا جیسے ہی معاملہ ہوتا ہے پوری اکنامی بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ مسائل ہوئے، اور لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ رسیدیں زیادہ ایشو کرنے شروع کر دیں، اور آپ کی جو ہے رسیدیں جن کاموں کے لیے یوز ہو رہی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں گوڈز اور سروسز کی سیل کے لیے، وہ ان میں اتنی گروتھ نہ ہو تو پھر مہنگائی ہونے لگتی ہے۔ یعنی مہنگائی جو ہم کہتے ہیں، انفلیشن کا ہم ورڈ بڑا بار بار یوز کرتے ہیں۔ انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، گیہوں کی قیمت بڑھ گئی، آٹے، یہ میں انفلیشن ہے۔ اصل میں انفلیشن یہ ہوتا ہے کہ منی جو کرنسی ہے اس کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا۔ اگر آج جو ہے وہ پاکستان میں فار ایگزامپل جو کرنسی ہے یا منی ہے وہ تقریباً 40 ٹریلین، اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں گے آج تو ہر چیز کی قیمت آپ سمجھے تھوڑے عرصے میں ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ اس زمانے میں پھر کیا ہوا، جب اپنے رسیدیں انہوں نے زیادہ ایشو کرنی شروع کی تو مہنگائی ہوئی اور مسائل ہوئے۔ سب سے پہلے 1840 میں انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو سارا سسٹم ہے نا، اس سے ہماری اکانومی بہت مصیبت میں آ رہی ہے، بینک رن ہو جاتے ہیں، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ نوٹ جو ہے نا، نوٹ وہ کوئی انڈیویجول پارٹی، پرائیویٹ پارٹی نہیں ایشو کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ نوٹ ایشو کیا کرے گا۔ تو اور انگلینڈ اس زمانے میں ڈومیننٹ پاور تھی پورا دنیا میں، توتی ان کا بولتا تھا، تو ان کو دیکھا دیکھی آل جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ، انہوں نے سب نے فالو کر لیا، اور ایک طرح سے جو منی کریشن ہے وہ چلی گئی ساری اسٹیٹ کے پاس۔ لیکن گزشتہ 200 سالوں میں پھر یہ ہوا کہ جو ٹرانزیکشن جو نوٹوں کی صورت میں ہوتی تھی، جیسے جا کے نوٹ، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں، اور آج دنیا میں یہ پوزیشن ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، جو سیل و پرچیز ہو رہی ہے، ویلیو کے لحاظ سے 97%
डिजिटल हो रही है नंबरों में। अच्छा 97% और सिर्फ 3% जो है यानी वैल्यू की सूरत में है, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन थी लेकिन बड़ी ट्रांजेक्शन। तो अब जो है वो बैंक यानी वो जो मनी पहले नोटों की सूरत में सुनार की क्रिएट किया करते हैं, ये नंबर्स की सूरत में क्रिएट करते हैं। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम इस तरह होता है जो दुनिया भर में इस वक्त राइज है, अमेरिका से लेकर जापान तक, पाकिस्तान में भी। तो उसमें ये होता है कि बैंक को ये लॉ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से याद होती है, जैसे पाकिस्तान में तकरीबन ये है याद कि 5% आप रिजर्व रखें अपने। रिजर्व का मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिटर्स के पैसे हों उसमें से 5% आप कैश रखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने डिपॉजिट किया 1 लाख रुपया, 10 लाख है तो उसका 50,000 रुपये बनेंगे ना, तो 50,000 बने। हाँ 50,000 रुपये। खाली 50,000 आपको बैंक में रखने की जरूरत है, बाकी 50,000 में भी पूरा बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, कुछ आप कैश में रखेंगे। अच्छा। ताकि अगर लोग कोई एटीएम पे जाएं पैसे निकलवाने के लिए तो वो हो, और उसके अलावा कुछ पैसे आपको स्टेट बैंक में जो है वो रिजर्व की सूरत में रखने पड़ते हैं, मिला के तकरीबन आप समझे 5 से 7 हाँ, जो है इतना अमाउंट होगा। तो क्या करते हैं बाकी पैसों? हाँ नहीं, पहले तो हम ये समझे कि ये जो पैसे स्टेट बैंक में रखवाते हैं वो इसलिए होता है, एक तो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि स्टेट बैंक अगर कभी लोग ज्यादा लेने पैसे आ जाए तो स्टेट बैंक आपने पता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, तो वो आपको बैकअप करने के लिए मौजूद होता है। 5% रिजर्व उसके पास होता है, कुछ कैश और 5% रिजर्व उसके पास। तो एक तो काम उसका ये होता है। दूसरा ये कि अगर आपने कोई किसी और मैं फॉर एग्जांपल एक बैंक में मेरे अकाउंट है और आप किसी और बैंक में हैं और मैं आपको चेक लिख के देखूं तो इसमें जो इंटर बैंक सेटलमेंट होती है बैंकों का, वो भी स्टेट बैंक का, उसके लिए भी उसके पास पैसा चाहिए। तो उस लिहाज से ये दोनों काम वो कर रहे होते हैं। और बकिया जो 95% होता है उसमें बैंक को इजाजत होती है कि जाके वो किसी को भी लोन दे दे। अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर ये जो 95% है उसमें से 70% तकरीबन गवर्नमेंट को लोगों ने लोन दिया हुआ है। यानी बैंकों ने, बैंकों का जो अगर आप बैलेंस शीट पे जाके देखें कि उनके पास 5% या 7% जो है वो कैश और रिजर्व है स्टेट बैंक के अंदर, 70% 60 to 70% उन्होंने गवर्नमेंट में को लोन दिया हुआ। इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पहले इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये बड़ी अहम बात आपने बताई है कि सिर्फ 5% या 10%, 5% अगर स्टेट बैंक को दिया जाए, उसके पास रिजर्व है, 5% या जितने भी परसेंट है वो बैंक के पास है। अभी जो बाकी सारा पैसा जो लोगों का था, जो लोग डिपॉजिटर्स का था, ये सारे का सारा जो है अब इन्होंने लैंड कर दिया। इसको और आसान समझें आप कि जैसे मैंने जाके बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। जैसे मैंने बैंक में जाके 1 लाख रुपए रखवाए, ठीक है, बैंक को इजाजत ये है कि जी 5% अपने पास रखो या स्टेट बैंक के पास रखो, बाकी 95% उन्होंने 95% यानी 1 लाख रुपए रखे, 95,000 उन्होंने आपको लोन दे दी। अब मेरे पास भी लाख रुपए और 95,000 आपके पास भी आ गए, क्योंकि जब बैंक किसी को लोन देता है यानी बैंक में जाके आप पैसे रखवाएं अपने अकाउंट में तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब बैंक किसी को लोन देता है उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये जो जब वो लोन दे रहा है उसे 95,000 कैसे हो गया? मतलब ये तो यहाँ पे एक मैं सवाल रखना चाहूंगा कानी साहब आपके सामने कि आपने फरमाया बैंक ने लोन कर दिया, राइट? अब लेट से मैंने लाख रुपया बैंक को रखवाया, उन्होंने 95,000 बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज, रिजर्व परसेंटेज, फ्रैक्शनल रिजर्व, उन्होंने बाकी 95,000 लैंड कर दिया। अब मैं कल जाता हूँ, मुझे लाख रुपया चाहिए अपना वापस, वो तो लैंड कर चुका है, तो मुझे वो कहाँ से वो लाख रुपया देगा? ये मैं आपको पहले से हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो सुनारों के जहन में था कि लोग पैसे लेने नहीं आते, पैसे लेने लाख रुपए नहीं आते, आप अकेले आ जाएंगे, बैंक के लाखों डिपॉजिटर्स है ना, तो उनको पता है कि हम 5% अपने पास रखेंगे जब तक आपको ये उम्मीद होगी कि भाई ये बैंक डिफॉल्ट नहीं कर रहा। जैसे अभी बैंक में पैसा है, साउंड पार्टी है, तो आपको अपने पास लेके क्या करेंगे आप पैसे? आप उसी से ट्रांजेक्शन करेंगे, आप अपने चेक काट के दे देंगे। और अब तो 90% जो आपकी देखे ना इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट, बच्चों की फीस, सब आप बैंक टू बैंक हो रही होती है, तो उसमें तो आप कैश लेते ही नहीं ना उससे, तो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अंदर। तो उस लिहाज से जो, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 95,000 आपके पास भी डबल मनी हो गई ना, मेरे पास भी है वही आपने। तो अगर मैं सही समझूं तो वो जो 95,000 मुझे वापस उन्होंने करना जो कि लैंड कर दिए, वो फिर क्रिएट करते हैं वो लाख रुपए मुझे वापस करेंगे। वो 95,000 जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का, जिसमें एक एंट्री के सूरत में नंबर की सूरत में मनी क्रिएट करते हैं, जिसे आप डिजिटल मनी कहते हैं। यानी आपने 95,000 रुपए जो आपके पास आपको लोन देंगे, कैसे वो लोन देंगे? वो एक लिखेंगे एक जगह पे कि भाई मुदस्सिर साहब को 1 लाख रुपए देने 1 साल के बाद वापस, ठीक है, और वो 95,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये जो अकाउंट है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अकाउंट बैंकों के डिमांड डिपॉजिट्स या जो अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं, ये मनी की एक फॉर्म होती है। जो मैंने आपको बताया 95% मनी इस सूरत में है। यानी इस वक्त अगर आप स्टेट बैंक की आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो M1 मनी कहलाती है। एक तो होती है कि जो बिल्कुल हार्ड कैश है, वो एक है जो स्टेट बैंक ने छापी हुई है, जिसे आप सॉवरेन मनी कहते हैं।
ٹھیک ہے. اور دوسری منی وہ ہوتی ہے کہ جو نمبر کی صورت میں بینک میں نظر آ رہی ہے. اچھا بینکوں کے پاس جو ہم بتانے کی یہ کوشش کریں گے بینکوں کے پاس اس کے اگینسٹ صرف 5% ساورن منی رکھی ہوتی ہے. باقی وہ یعنی وہ نمبروں میں کریٹ کرتے اور اگر 5% سے زیادہ 10% 15% لوگ چلے جائیں تو بینک ڈیفالٹ کر سکتے. تو بینک ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے, اسی لیے بینکنگ میں کہا جاتا ہے بینکنگ ٹرسٹ کا بزنس ہے. تو اس لحاظ سے لیکن یہ تو کریٹنگ منی آؤٹ آف تھن ایئر ہے یہ تو. ہاں تو دیکھیے اس کی بنیادی کوئی نہیں ہے, بس اپنے انٹری کر دی تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بینکوں کو جو جتنے بھی بینکس ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو بڑے بینکس ہیں ان کے سی اوز جو ہے وہ کروڑوں میں سیلری دے رہے ہیں, مطلب ہائیلی پیڈ ہوں گے. آپ حیران ہوں گے حبیب بینک اور میزان بینک کے سی اوز کی مطلب 4 کروڑ روپے سیلری اور ان کے لوگوں کو بونس بھی ملے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس ہی ہے. جس طرح سے آپ اگر کسی ٹریڈنگ کمپنی میں ہو تو آپ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ چیزیں بکیں, تو بینک کا بزنس کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لون دیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ لون دیتے ہیں لیکن لون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کرنسی کریٹ بھی کر رہے ہیں, وہ منی کریٹ بھی کر رہے ہیں. اب جب وہ منی کریٹ کرنا شروع زیادہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, جسے آپ انفلیشن کہتے ہیں, کیونکہ وہی کہ پروڈکشن نہیں بڑھ رہی مگر منی کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس دنیا بھر میں ایک ٹول یہ رکھا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ کا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ لون دیں گے اس لون کے جو ریٹ ہوگا وہ ہمارے ریٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, پالیسی انٹرسٹ ریٹ. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ جیسے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے پاکستان میں آپ نے پتہ ہے پچھلے 2-3 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ تقریباً 20% تک کے رہا ہے. 20% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لون نہیں لیں گے یا لون واپس کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا, جب لون واپس کرتے ہیں جس طرح سے لون دینے سے منی انکریز کرتی ہے اس طرح لون واپس کرنے سے منی واپس جاتی ہے. یعنی یہ ماڈرن دنیا میں یا ماڈرن بینکنگ کو آپ سمجھیں کہ یہ منی اور ڈیٹ ایک سکے کے دو رخ ہے. منی از ڈیٹ اینڈ ڈیٹ از منی, یہ کہا جاتا ہے نا. تو منی جو ہے وہ کریٹ ہی ڈیٹ کے ساتھ, بینک ڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا پاکستان میں جب انہوں نے 20% انٹرسٹ ریٹ کیا تو ان کا توقع ظاہر مہنگائی ہو رہی تھی تو لوگوں نے پرائیویٹ اداروں تو پیسے واپس کیے کیونکہ وہ 20% پہ کہاں بزنس ہوتا ہے. ان کی حالت خراب, اپنی چیزیں بیچ کے واپس کیا, لون لینے بالکل بند کر دیے. پچھلے آپ سمجھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر نے جو بینکوں نے لون لیے ہیں اس میں صرف 2% پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 98% گورنمنٹ نے لیا. اچھا گورنمنٹ کا ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لون واپس کر ہی نہیں سکتی. اس نے اور کیا کیا کہ جب اس نے لون واپس نہیں کر سکتی چاہے 20% پہ, اس نے اور لون لیے اور انٹرسٹ واپس کیا. تو ہم ایک ایسی بدقسمت جنریشن ہے. تو بڑی عجیب معاملہ ہے, اس پہ ہم باتیں اس لیے میں اس کو چاروں کی ذرا کلیئر ہو جائے کہ یہ جو اب منی کریٹ کرنے کی پاور ہے, آپ بڑا واضح آپ نے ایکسپلین کیا کہ بینک جتنی مرضی منی کریٹ کر دے, نمبر جتنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ اوور آل بینکنگ انڈسٹری کو ملا کے دیکھیں تو کس طرح ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں نے ₹1,00,000 بینک میں رکھوا ہے, بینک نے 95,000 آپ کو دے دیا. اب آپ نے ظاہر ہے اپنے پاس کسی کام کی لون کے لیے لے ہوں گے, آپ نے اپنے امپلائی ہیں ان کو 95,000 95,000 کی سیلری پے کر دی. اب یہ کسی اور بینک کے ڈپازیٹر ہیں, وہاں پہ انہوں نے ڈپازٹ رکھا ہے, اس پہ پھر بینک نے اور لون دے دیا. تو یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں منی ملٹی پلائر, یعنی اگر 5% ریزرو ریشو کے ساتھ اوور آل انڈسٹری جو ہے نا بینکنگ انڈسٹری مل کے 20 ٹائمز منی کریٹ کر سکتی ہے. کیونکہ آپ لاکھ کو 5 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ کتنا بن جائے گا 20 لاکھ. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس یہ جو منی کریشن کا جو پروسیس ہے یہ چلتا ہی جا رہا ہوتا ہے. آج پاکستان میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 40 ٹریلین کے ڈپازٹس ہیں میرے اور آپ کے نا اکاؤنٹ 35 سے 40 ٹریلین. اس کے آگے بینکوں کے پاس رکھا ہوگا خیال ہے ریزرو, اور اگر کیش ویش ملا لیں تو 7-8% تک کا ہوگا. تو مطلب وہ مستقل ان کے پاس منورنگ پاور ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک والو لگایا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ کا. تو کہتے ہیں آپ زیادہ منی کریٹ کر رہے ہیں اور مہنگائی ہونے لگی ہے اس سے, تو ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو, بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کو لون سمجھائیں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا ٹول ہے یہ بیسیکلی کریشن آف منی کو کنٹرول کرنے. جی اگر انٹرسٹ ریٹ ہم بڑھا دیں گے تو لوگ لون لینا کم کر دیں گے, اور کریشن آف منی جو ہے جو ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. اور لون لینا بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منی کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا. لون سے لوگ سمجھتے ہیں لون کچھ اور چیز ہے. یہ آپ کے آڈینس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ سیکٹر جب لون دے گا, ٹھیک ہے, جب وہ لون دے گا اس صورت کے اندر منی کا پھیلاؤ پڑے گا. کیونکہ وہ جب بھی وہ لون دیتے ہیں وہ نئی منی کریٹ کر کے آپ اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. یعنی ابھی اس وقت اسٹیٹ بینک آف گورنمنٹ آف پاکستان چاہے وہ اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپے, ٹھیک ہے, یا وہ جو ہے بینک سے لون لے, دونوں صورتوں میں انفلیشن آف منی بڑھتی ہے. کیونکہ یہ جو دوسرا ہے جو بینک ڈپازٹس ہیں وہ بھی منی کی ایک قسم ہے, اور وہ میں نے آپ بتایا 95%. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ
دو سوال پیدا ہوتے ہیں. میں پہلے ایک انفلیشن کے بارے میں رکھتا ہوں کہ وہ جو لاکھوں روپیہ ملٹی پلائر افیکٹ سے 20 لاکھ سے 2 ملین بنا, وہ انفلیکشن کیسے کریٹ کرتا ہے, یہ بیسکلی ہماری آڈینس کے لیے بڑا جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ عام فہم بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ بھائی ٹھیک ہے بینک کام کر رہے ہیں, اس سے کریڈٹ گروتھ بھی تو ہو رہی ہے, کریڈٹ گروتھ سے آپ کی اکانومی موو کر رہی ہے, اس کا پہیہ چل رہا ہے, گروتھ ہو رہی ہے, تو یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, یہ تھوڑا سا دیکھیں مہنگائی جو ہے جو کہ ہونے کی وجہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کریڈٹ گروتھ یا منی کریشن زیادہ ہو رہی ہو اور آپ کی جو ہے پروڈکشن اتنی انکریز نہ کر رہی ہو, تو جیسے پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کا آپ کو پتا ہے جی ڈی پی جو کہلاتی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کی آڈینس کے لیے, کہ جتنی گڈس پیدا ہوئی ہیں پورے ایک سال کے اندر, جتنی سروسز دی گئی ہیں ان کو ملا کے کہا جاتا ہے جی ڈی پی. اور یہ دنیا میں آج کل ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی بیسس ہم دیکھیں گے ملک ترقی کر رہا ہے, اچھی کر رہا ہے, انڈیا کی تو جی ڈی پی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, چائنا کی بڑھ رہی ہے, تو پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے آن ایوریج 2.5-3% سے. اور اگر منی سپلائی آپ کی 15-20% سے بڑھنی شروع ہو جائے, ٹھیک ہے نا, 20% بڑھنی شروع ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا کہ اس صورت میں 20 کو آپ میں سے 2.5 نکال لیں تو 17.5% کی مہنگائی ہوگی لانگ ٹرم کے اندر ڈیمانڈ سائڈ. یعنی تو یہ بڑا سمپل ہے کہ دیکھیں جو کسی چیز کی بھی زیادتی ہوتی ہے نا, آج جو ہے وہ فار ایگزامپل گیہوں کی فصل ڈبل ڈیمانڈ ہوتی رہے تو پرائس اس کی گر جائیں گی. اسی طریقے سے منی بھی جو ہے نا وہ ایک کموڈٹی کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہے, اور جب اس کی مقدار بڑھنے لگتی ہے تو اس کی ویلیو, ہاں, اور اس کی مقدار بڑھنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹس ہے نا وہ قرضے لے رہی ہوتی ہیں. اور آج دنیا میں قرضے لینے کا انہوں نے یہ طریقہ جو ہے نا پرنٹ چھاپنے منی چھاپنے کا وہ کم ہو گیا ہے. 90% قرضے لیتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا. جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں وہ شروع کرتی ہے 18ویں ترمیم کے تحت اسے تقریباً 55-60% صوبوں کو دینا ہوتا ہے, اور پھر اس کو 50% جو ہے وہ سود دینا ہوتا ہے پچھلے ڈیٹ کے اوپر. اس وقت پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ 55 ٹریلین ہے, اس پہ 6-7 ٹریلین اب ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو گیا 10%, تو بھی 6 ٹریلین کا جو ہے 6000 بلین کی بات کر رہے ہیں. 6000 بلین کا جب وہ انٹرسٹ دیتی ہے تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر چیز کے لیے, چاہے وہ آرمی کا خرچہ ہو, ڈیفینس کا ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے لوگوں کی تنخواہیں ہوں, چاہے وہ روڈیں بنانے کا اسلام آباد میں معاملہ ہو, ہر چیز کے لیے وہ لون لے رہی ہوتی ہے. اور لون کس سے لے رہی ہوتی ہے, کمرشل بینک سے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ پروڈکشن بڑھ نہیں رہی, منی کی سب پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ بینک جو جب بھی گورنمنٹ کو لون دے رہے ہیں وہ نئی منی کریٹ کر کے دے رہے ہیں, تو اس سے مہنگائی بڑھنی شروع ہوتی ہے. پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی کیا سلسلہ ہے یہ. تو یہ جو بڑا ایک وہ ہے, ایک میں کہنا چاہیے کہ ایک ڈھکوسلہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو کریٹر ہے منی کی کہ ہونی چاہیے لا کے تحت, جو 1840 میں نے بتایا تھا کہ ساری گورنمنٹ نے اس کو فالو کر لیا تھا, یا جسے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر, لیکن اس نے یہ سارا چیزیں جو ہے نا وہ کمرشل اداروں کو دے دی ہے. ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان, آپ حیران ہوں گے, ہر مہینے وہ جاتی ہے تقریباً کمرشل بینک سے 400 بلین روپے کا لون لیتی ہے, اور لون لے کے وہ انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. یہ نہیں صرف اکاؤنٹنگ انٹریز ہو رہی ہیں, جب وہ انٹرسٹ کی صورت میں اکاؤنٹس میں جا کے گرتا ہے, ہمارے اور آپ کے اکاؤنٹس میں انٹرسٹ کہہ لیں, پروفٹ کہہ لیں, سکوک, تو اس سے کیا ہوتا ہے منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے اور ہم مہنگائی سہتے ہیں. اور ہماری آنے والے ہمارے بچے جو ہے وہ قرض ادا کریں گے کیونکہ یہ منی کریٹ ہوئی ہے ڈیٹ کے ساتھ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی جنریشن ہے کہ جو ہم مہنگائی سہ رہے ہیں اور اپنے آنے والے بچوں کو جو ہے وہ قرضوں میں جگڑتے جا رہے ہیں. یعنی ہم نے وہ کنزیوم کر لیا ہے جو بھی ہم نے کریٹ کرنا ہے, ہمارے بچوں نے کریٹ کرنا ہے. اچھا سر, اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو کمرشل بینکس اور کنونشنل بینکس جو بینکنگ چلی آ رہی تھی, جو بینک آف انگلینڈ سے سٹارٹ ہوا اور سارا معاملہ, ہمارے پاس تو اب اسلامک بینکس ہیں, تو اسلامک بینکس میں تو یہ معاملہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا, آئی تھنک, کیونکہ یہ تو ٹوٹلی ان اسلامک ہے. جو آپ نے بتایا کہ لاکھ روپیہ ہے اس کو ہم 20 لاکھ کریٹ کر دیتے ہیں. جیسے میرے پاس اگر لاکھ روپیہ ہو تو میں کسی کو 20 لاکھ لون نہیں دے سکتا, تو میں 20 لوگوں کو لاکھ نہیں دے سکتا, رائٹ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اصول ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے, اس کو دیکھیں, اس کو میں نے کہا 17ویں صدی میں تو دھوکہ سمجھا جاتا تھا. آج یہ بینکنگ کا نارم یہی ہے, کسی مطلب یہ دھوکہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ بینک, دیکھیں اگر آپ نے میزان میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جب چاہے پیسے نکلوا سکتے ہیں, یا آپ نے حبیب بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں جب چاہے پیسے نکلوا, اس پہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے 90% بینک نے آگے دیا ہوگا, جبھی تو پیسے آپ کو مل رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ آپ کہنا چاہیے کہ یہ فراڈ ایسا ہے کہ یہ فراڈ سب کو پتا ہے کہ یہی طریقہ ہے, یہی طریقہ بینکنگ کا ہے. یہ کنونشنل ہے نہیں, اسلامک بینکنگ کے اندر بھی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ نے یعنی بہت سارے کام کیے ہیں.
اس میں وہ نہیں کہ ان کی چیزوں کو وہ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے چیزیں, لیکن جو اگر آپ ان کے جا کے سبسٹینس میں جا کے دیکھیں یا ان کی گہرائی میں بنیاد میں جا کے دیکھیں تو بینکنگ کے جو دو مسائل ہیں کہ وہ منی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف تھن ایئر, جو آپ نے کہا کہ ہوا میں, یا وہ لون دے رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں لون دیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے کسی جگہ پہ, نئی منی کے ساتھ کر رہے ہوں گے, یعنی پروفٹ لاس کے بیس پہ لون دے رہے ہیں تو انویسٹمنٹ ہے, اگر انٹرسٹ کی بیسس پہ دے رہے ہیں تو ڈیٹ ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے منی کریشن کا, اور یہ کہ جب منی کریشن کی پاور ہے تو ان کے کانٹریکٹس کے جو پروفٹ ریٹ ہوتے ہیں جو بھی وہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ کے ساتھ لنکڈ یہ اسلامک بینک کے اندر بھی موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں ظاہر ہے کہ اس میں نام اجارہ کا بھی ہے, اس میں نام جو ہے وہ مراحبہ کا بھی ہے, یہ سارے نام ہیں, لیکن آپ سمجھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سمجھے نا کہ آپ نے اگر بینک اسلامیہ میدان میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ میدان آپ کو چلے کمرشل بینک کے برابر, اگر کمرشل بینک 15% دے رہے ہیں تو وہ آپ کو 15% نہیں دے رہا, وہ آپ کو کم دے رہا ہے, لیکن دے تو رہا ہے نا, تو کہاں سے لا کے دے رہا ہے, وہ اسی طرح لا کے دے رہا ہے کہ اس نے آپ کے پیسے کو نکالا, آپ کے پاس جو لاکھ روپے نظر آ رہے ہیں اس میں سے اس نے 95,000 روپے نکالے اور اسے کسی کو لون دیا. تو یہ جو فریکشنل ریزرو کا سسٹم ہے یہ اسلامک بینکس بھی کر رہے ہوتے ہیں, آلدو کہ جب وہ آگے لینڈنگ کرتے ہیں, جسے آپ کہیں گے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ مداربہ یعنی وہ جو اجارہ کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, مراحبہ کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں بھی جا کے جب ٹرانزیکشن جا کے دیکھیں ڈیٹیل میں تو وہ ٹرانزیکشن یعنی یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ منی وہ بھی کریٹ کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ان کے جو ہے وہ کانٹریکٹ جتنے بھی پالیسی ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, دیکھیں اسلامک بینک بھی آپ کہیں گے کہ کیوں وہ مداربہ یا پروفٹ لاس پہ کیوں نہیں شیئر کر پا رہے. اس کی وجہ بینکنگ کے دو مسائل ہیں. بینکنگ دو کام کرتی ہے. ایک بینکنگ یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کی منی اسٹوریج کرتی ہے, اسٹور, جیسے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو نا گلک میں پیسے ڈالتے تھے, بھرے ہوئے ہوتے ہیں پیسے, اور وہی جو اسٹوریج کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے بہاف پہ پیمنٹس کرتی ہے, یعنی جو آپ نے اگر انسٹرکٹ کر دیا کہ بھائی یہ چیک لکھ دیا یا. اور دوسرا جو بینکنگ کا کام ہے وہ جو ہم نے اکنامکس کی بک میں پڑھا ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے انویسٹ کرتی ہے. اچھا, یہ دونوں کام جو ہے نا ان میں فرکشن ہے, کیونکہ لوگوں سے جو آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں شارٹ ٹرم, جب چاہے نکال لو, رات کو آپ خالی کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسک فری ہے, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آگے وہ جس بزنس میں جا کے لگائیں گے وہ کیسے, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم پہ دیں اور رسک والے بزنس میں لگائیں. تو سب سے پہلے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا 90% زیادہ سے زیادہ پیسے اگر ہوں تو ہم رسک فری جو انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی سیکورٹیز خرید لیں. تو اگر کمرشل بینک بانڈ اور ٹریجری بلز خرید رہے ہیں تو اسلامک بینک جو ہے وہ سکوک خرید رہے ہیں. اب آپ سکوک کی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں گے جا کے کہ سکوک کیسے رن کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوپر سے تو نام ہے لیکن اس کا جو بیس ہے وہ ڈیٹ والا ہی ہے. ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں, جیسے ہم نے ایک ایگزامپل دی کہ سکوک میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان کو حبیب بینک سے لون چاہیے 100 ملین کا, تو حبیب بینک کہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو 100 ملین کا لون دے دیتے ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ آج اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے 12%, تو ہم آپ کو 13% پہ آپ کو مل جائے گا, یعنی ایک سال کے بعد آپ کو 113 بلین واپس کرنے ہوں گے. اب یہی کام جو ہے وہ آپ اسلامک بینک سے جب گورنمنٹ مانگے گی تو وہ کہیں گے جی ہم تو لون دیتے ہی نہیں اور ہم جو ہے وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا ہوگا, گورنمنٹ سے کہیں گے آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے اور وہ اس ایسٹ کو ہمیں بھیج دیں. تو وہ گورنمنٹ کہے گی ہمارے پاس تو بے شمار ایسٹ ہیں, یونیورسٹیوں کالجوں سے لے کے اسلام آباد کلب ایئرپورٹ, کسی کو بھی آپ ڈھونڈ لیں اس کا, اور وہ ایک ایسے فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے انہوں نے لے لیا تو بینک کو انہوں نے موٹر وے 100 بلین میں بیچ دیا ہے, گورنمنٹ کے پاس 100 بلین آ گئے. اسی وقت ایک اور ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں 1 سال کے بعد کہ یہ 1 سال بعد ہم دوبارہ گورنمنٹ خرید لے گی, جیسے ری پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے. 100 واپس آ گئے پیسے. اب مسئلہ یہ کہ موٹر وے تو وہی ہے, وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گاڑیاں چلوانا وہاں پہ. تو اسلامک بینک اس کو ایک کانٹریکٹ سائن کرا دے گا ایجنسی ایگریمنٹ کہ ہمارا ایجنٹ ہے, آپ اس کی ٹیک کیئر کریں گے. 1 سال تک پیپر پہ تو ہم ادھر ہیں, تو 1 سال تک آپ خیال کریں گے, پیپر پہ بنے گی. ہاں پیپر پہ بنے گی. اور پھر چوتھا یہ کہ ان کو پروفٹ بھی چاہیے, تو پھر وہ 1 سال کے لیے آپ کو کرائے پہ دے دیں گے, جسے آپ کہتے ہیں اجارہ. تو اس پورے ریجیم کو کہتے ہیں سکوک الاجارہ. تو میں یہ نہیں کر, دیکھیں خریدنا بھی جائز ہے اسلام کی لحاظ سے, جو ہے بیچنا بھی جائز ہے, ایجنسی ایگریمنٹ بھی جائز ہے, کرائے. لیکن اگر آپ ان چاروں ایگریمنٹس کو ملا کے دیکھیں
تو ان چاروں اگریمنٹ میں ملا کے ڈیٹ ایگریمنٹ بن جاتا ہے. اسی لیے جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں یہ کیوں ڈیٹ ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی بینک جب تک کہ اس میں انڈیویجول بینک کا کوئی قصور میرا خیال قصور نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈپازیٹرز کے پیسے جب چاہے نکل سکتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو رسک فری ہے, تو پھر آپ کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. کیسے آپ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کریں گے, کیونکہ آپ کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں ہمیشہ جو ہے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. اور رسک لینے کے لیے تو اب یہ کہ اسلامک بینکس نے اچھا کئی کام کیے ہیں, ان کے آپ کہنا چاہیے کہ ان کی جو ان کی ٹرانزیکشن ہیں اگریمنٹس میں عربک نیم بھی ہیں, لیکن اگر آپ ان کے سبسٹینس میں جا کے دیکھیں تو ابھی تک بہت کچھ کرنے کو ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, دیکھیں یہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھیں اسلام کے اندر جو ہم پوری اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں نا, قرآن میں ایک رول بتایا گیا ہے, وہ یہ کہ دولت تمہاری صرف دولت مندوں میں گردش نہ کرے. یہ ایک بیسک رول ہے, اور اس کے لیے اسلام نے قرآن میں بار بار یعنی 40-50 دفعہ جو ہے بتایا ہے کہ ٹیکس کے نظام کو یعنی زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے, یہ تمہارا ٹیکس فسکل پالیسی ہے, اور دوسرا ربا کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو ربا ایکسس ہے, ربا کا ہوتا ہے ایکسس ہے. تو یہ جو آؤٹ آف تھن ایئر منی کریٹ ہو رہی ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ ماڈرن فارم کا ربا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ منی کریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ضرر بہت ہے. جو اسلام کی اسلامک ٹیکنالوجی ہے نا, ضرر نقصان بہت ہے. اس لیے کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک آدمی ہے, ایک جسم ہے جس میں آپ بار بار خون ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ پاتا. اور یہ جو منی ہے نا, یہ ایک طرح سے اکنامی کے لیے بلڈ کی, تو آپ بلڈ جب اچھے حالات دیکھتے ہیں بینک انجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں پیسے, ان کو لگتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہا ہے, قرضے دو, اس سے قیمتیں اوپر جائیں گی, اور قرضے پھر قیمتیں اوپر جاتی ہیں, بلون بننا شروع ہوتا ہے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, جب ڈیٹ کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے تو ایک سوراخ ہوتا ہے, اور پھر وہ پھٹتا ہے, تو پھر آپ پورا, تو یہ مستقل ایک سائیکل جسے آپ بزنس سائیکلز کہتے ہیں, یہ سائیکلز ہیں, یہ جو ہے نا, یہ مینلی منی کی کریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ میں جو بات ہے, یہ میری بات نہیں, یہ آسٹریلین اسکول بہت بڑا اسکول ہے وہ اس پہ ایک منٹ آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کریں یہاں پہ, کہ یہ جو بھی ہم نے بات سمجھی ہے بڑی آئی اوپننگ ہے یہ چیز, کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, لٹرلی ایک فراڈ ہے, کہ آپ کے پاس جتنے جتنے پیسے ہیں اس سے آپ 10 ٹائمز 20 ٹائمز زیادہ جو ہے کریڈٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے ایک پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ویشیس سائیکل کے اندر جا رہا ہے. تو یہ اب اگر اس پورے سسٹم کے اندر ہم اسلامی بینک بھی کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انہی پالیسی کے تحت جو ہے کام کرنا ہوگا. دیکھیں وہ منی وہ بھی کریٹ کر رہے ہوں گے فریکشن ریزرو کے تھرو, ان کو بھی 5% ریزرو رکھنا ہے, اور ان کے کانٹریکٹ چاہے وہ جتنے بھی ازبک نیم ہوں, اس میں باٹم لائن پہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ کے ساتھ. دیکھیں نا, اگر میں جا کے کسی اسلامک بینک سے کہوں کہ بھائی مجھے گاڑی کرائے پہ چاہیے, اجارہ جسے کہتے ہیں, اجارہ تو جائز ہے, لیکن وہ گاڑی کا مارکیٹ کرایہ نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا گاڑی کس قیمت کے بدلے پرچیز کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کا ریٹ کیا ہے, کتنے سالوں میں آپ کتنے سالوں کے لے رہے ہیں. تو اگر آپ کہیں گے میں 5 سال کا لیز ٹرم بنا رہا ہوں, 3 سال, تو آپ, تو یہ جو نیچے جا کے آپ کانٹریکٹ میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ مطلب اجارہ ہے, مگر اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے کہ جس سبسٹینس میں جا کے, تو ہمیں نا اسلامک بینکنگ کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی جو کرنٹ سسٹم کے اندر ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب تک وہ یہ جو پالیسی ریٹ کا, دیکھیں یہ پالیسی ریٹ جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے, ہمیں تو خیر اتنا کم اندازہ ہوتا ہے. امریکہ یورپ میں سب سے بڑا ڈیٹ جو ہے نا, وہ اس وقت دنیا میں سمجھیں آپ کے جتنی جی ڈی پی ہے جو ہم نے شروع میں بتایا, اس سے تقریباً 350 گنا ڈیٹ ہو چکا ہے. یعنی تو جو ہاؤس ایسے کہ ساری اسٹیٹس دنیا کی ایسے ہی چل رہی ہیں زیادہ تر, اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 3 قسم کے ڈیٹس ہوتے ہیں نا. ہم گورنمنٹ ڈیٹ سے پریشان ہیں, ہمارا تقریباً 50-55 ٹریلین کا گورنمنٹ ڈیٹ ہے. امریکہ اور یورپ کے اندر ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ہوتا ہے. اچھا, ہاؤس ہولڈ ڈیٹ جو ہے نا وہ سب سے خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو زیادہ ہے, اس میں 1% جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے نا, کیونکہ اس میں آپ, ہاں اس لیے کیونکہ اس میں آپ کی گاڑی, آپ کا مکان, آپ کا اگر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا لون, ہر چیز انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. تو میں اکثر میں کہتا ہوں, کہنے کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور 100 گنا جیسے قرآن میں اضافہ مضافہ کیا گیا ہے. آج انٹرسٹ ریٹ دنیا بھر میں امریکہ سے جاپان تک انفلیشن کے آس پاس ہی ہے. کوئی بہت آپ نہیں کہیں گے, بلکہ کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ آج انٹرسٹ لینے والے جو عام ڈپازیٹر انہیں نہیں مل رہا, جو انٹرسٹ دینے والے بڑی بڑی کمپنیاں وہ پیسے بنا رہے ہیں. ڈائمنڈ کے لیے اپوزٹ پوزیشن ہو گئی ہے, کہیں نیگیٹو بھی. ہاں, لیکن یہ کہ یہ جو سسٹم ہے جو انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے ساتھ پورے سسٹم کو اس نے جکڑ لیا جا کے, ہر لون, ہر گاڑی دنیا میں, اور پاکستان کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کے تھرو جکڑا ہوا ہے.
تو جب تک یہ پالیسی میں جو ہاؤس ہولڈ یہ ہے انٹرسٹ یہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً پاکستان کے اندر بہت کم ہے، یعنی سمجھے آپ کے جی ڈی پی کا 1% ہوگا، 100 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے تو 1 ٹریلین کے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ عام جو لوگ ہیں ان کی گاڑی یا ان کے گھر شہر وہ زیادہ تر انہوں نے اپنی اور بینک آپ کو پتا ہے نا، بینکس تو سب کے ان کو آسانی یہ لگتی ہے وہ کیوں لون دیں عام لوگوں کو جا کے، وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو دو، مزے سے لوگوں سے پیسے پکڑو جا کے گورنمنٹ کو لو. تو گورنمنٹ دنیا میں بھی اس طرح ہے کہ زیادہ تر جو ہے گورنمنٹ سیکورٹیز دنیا میں بھی گورنمنٹ سیکورٹیز تو ہوتی ہیں. دیکھیں دنیا میں ڈیٹ لیول جو ہے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ لیول یہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ لیول اور بھی ہائی ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں آپ 60% کہہ رہے ہیں نا، تو امریکہ کے اندر یہ 100% سے اوپر جا چکا ہے، جاپان کے اندر شاید یہ 200% کے اوپر ہو. تو اور لیکن اس میں بہت بڑا پورشن ہاؤس ہولڈ ڈیٹ کا ہوتا ہے. تو ابھی ہم جو ہے تکلیف کس طرح سے آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ گورنمنٹ جس کا مین کام یہ ہے کہ اپنے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنا، سروسز دینا. وہ ہر مہینے جا کے غریبوں کو تو وہ کچھ نہیں دے رہی، اور ہر مہینے جا کے وہ بینکوں کو انٹرسٹ دیتی ہے، اس سے مہنگائی اور دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب تک یہ پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا، تو آپ کہیں کہ انڈیویجول اسلامک بینک ٹھیک مطلب پورا کام صحیح کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ پڑا ہے رسک فری. ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ پڑا ہے جو جب چاہے نکل سکتا ہے، ڈیمانڈ ڈپازٹ ہے. ڈیمانڈ ڈپازٹ پہ جو ہے وہ آپ نے لانگ ٹرم پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہے. تو پھر ان کے پاس یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے گورنمنٹ سیکورٹیز خریدتے ہیں، اور جس کو آپ سیکورٹی سبوک کہہ لیں، اور وہ خرید کے سب سے آسان ہے کہ لوگوں سے پیسہ لو اور یہ گورنمنٹ کو قرضہ دے دو، گورنمنٹ اپنے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کے آپ کو دیے جائے. اور اچھا فائدہ ڈپازٹرز کا بھی کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جتنا اگر بینک 12-14% دیتا ہے اس سے زیادہ منی کی ویلیو گر جاتی ہے. تو وہ بھی کچھ وہ نہیں ہے. ہم سارے مل کے بینکوں کو پال رہے ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں مطلب بینک ہم سارے جو ڈپازٹرز ہیں میرے خیال ہے ان کو تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو جتنا ہم تو بینکوں کو بھی پال رہے ہیں نا. یہ بینک جو ہے یہ کیش کا ہاؤس ہے، یہ سارے کی ساری جو ہے بینیفٹ پروفٹ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ وہی ٹیکس اٹھا کے جو ہے ان کا ایک لائن شیئر جو ہے وہ ان کو دے دیتی ہے. لیکن سر اس میں ایک پوائنٹ ہے نا مدثر بھائی، کہ جو کرٹیک ہے اپوزٹ سائڈ کا اسے بھی سنیے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کریڈٹ بیسڈ گروتھ کو فیول کرتا ہے یہ سارا معاملہ. اگر آج ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں، اگر آج آپ یہ سٹاپ کر دیتے ہیں تو اکانومی کا پہیہ جب آپ کے جتنے بزنسز چل رہے ہیں، پروڈکشن چل رہی ہے، وہ تو بہت نیچے نہیں آ جائے گی. سر واٹ ڈو یو تھنک؟ لیکن وہ تو شاید اور اکانومیز میں ہوگا نا. نہیں پاکستان یہاں پہ کیش زیادہ بہت زیادہ انویسٹمنٹس بزنسز میں ہیں، یہاں تو بتا رہے ہیں کہ 90% یہ تو اسٹیٹ کی وجہ ہے. 10 یعنی آپ سمجھیے کہ تقریباً 40-50% جو 50 بلین کا لون تو دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو. 10 سے 12 ٹریلین کا تقریباً لون ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ان کا جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا تو میں نے بتایا 2 سالوں کے اندر کوئی انکریز نہیں ہوا. صرف 2% جو ہے نا، ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق 2% جو بینکوں کا لون ہے وہ پرائیویٹ بزنس جو کمپنیوں کا اصل بینکوں کا کیا کام ہے. اگر آپ اکنامکس کی بک میں پڑھیں تو وہ یہی کام ہے کہ جو لوگوں سے انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں وہ اور وہ پروڈکٹیو کاموں میں لگاتے ہیں. تو اس وقت بینک یہ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں انٹرسٹ میں وہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ تو آپ اگر اب یہ سسٹم وہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک طرح سے فل ریزرو بینکنگ کی طرف جائیں، جس کو ہم پروپوز کر رہے ہیں، اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوز میں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں آرٹیکل لکھا ہے، خاصی پوڈ کاسٹ وغیرہ جو ڈسکرپشن اس میں ڈال دیں گے. ہاں اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ جو یعنی بینکوں کے پاس جتنا پیسہ ہم رکھوائیں گے اتنا پیسہ ان کو اسٹیٹ بینک کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر فار ایگزامپل ابھی میں نے 1 لاکھ روپے بینک کے پاس رکھوائے تو بینک میں نے ابھی کتنا رکھا ہوا ہے؟ صرف 5,000 روپے رکھا ہوا ہے. یا اگر آپ ابھی بینک کی مثال لیں کہ 5 ٹریلین کے ڈپازٹس ہیں تو انہوں نے 5% اس کا کتنا 250 بلین انہوں نے اس میں ان کو پورا کا پورا اپنا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ یعنی اگر جتنا بھی ہے ان کا وہ 4 ٹریلین جو ہے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ہم قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے، اور ہمارا 90% جو ہے ویسے ڈومیسٹک قرضہ تو 65% ہے، لیکن وہ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے یعنی اس سال تقریباً اگر 8,500 ٹریلین ہوگا تو اس میں 90% ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر. تو پورا کا پورا ڈومیسٹک ڈیٹ اس سے ختم ہو جائے گا. وہ کس طرح ختم ہوگا اس کو میں تھوڑے آسان الفاظ میں بتاؤں کہ بینکوں کے پاس جو ہے وہ 5% انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیش کی صورت میں، 95% انہوں نے لون دیا، 70% گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. اگر آپ بینکوں سے آج کہیں کہ نہیں جی تمہیں 5% نہیں، تمہیں 100% رکھنا ہے، کچھ کیش رکھنا ہے، پکے اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ. اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ سوورن اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، وہ سوورن منی کہلاتی ہے جسے ریزرو کہتے ہیں. تو ظاہر انہیں کیش کی ضرورت تو ہے نہیں، انہیں اپنا اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کو انکریز کرنا ہے 5 سے
100 पे लेके जाने, तो कैसे वो लेके जाएंगे? उनके पास कैश तो नहीं है। मैं अगर किसी बैंक में बढ़ाना चाहूँ अपना अकाउंट में, मुझे कैश देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक बैंक है उसके पास 1 बिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये 1 बिलियन जो है आप कह रहे हैं कि ये स्टेट बैंक को देते हैं, स्टेट बैंक के पास होंगे? नहीं, मैं इसी में आपको समझे, लेकिन 5% तो स्टेट बैंक के पास हैं ऑलरेडी, अभी हैं ऑलरेडी। अब 5 से आपको 100 पे लेके जाना है। बिलियन पर थोड़े हम 100 की मिसाल रखें ताकि पब्लिक के समझ आए कि 100 डिपॉजिट है। अभी उन्होंने 5% डिपॉजिट जो है वो रखे हुए हैं स्टेट बैंक के पास, कुछ थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ है, ये एटीएम से जाए निकालवाने, 100 है तो 5 रुपए। और उसके बाद जो 95 है या 90 है जो भी, वो उसमें से 70% उन्होंने गवर्नमेंट को दिया, और 15-20% जो 10-12 ट्रिलियन है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है। तो जब आप कहते हैं 100% रिजर्व आपको करना है, तो बैंकों के पास क्या चीज है? बैंकों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, यानी ट्रेजरी बिल्स है, बॉन्ड्स हैं, सुकूक है। अपना अकाउंट उन्हें 5 से 100 पे ले जाना है स्टेट बैंक में। सबसे पहले वो ये करेंगे, रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे इंटरेस्ट रेट की रिक्वायरमेंट होती है, रिजर्व की रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको 5 से 100 पे जाना है। तो आप क्या करेंगे कि वो सारा जो गवर्नमेंट के उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं वो सारे के सारे उनको हवाले करने होंगे, स्टेट बैंक के पास चले जाएंगे। तो स्टेट बैंक क्या है? गवर्नमेंट की एक ये भी है जैसे, तो वो उस बॉन्ड्स को कैंसिल हो जाए बाद में, तो पाकिस्तान का जो 75 to 80% जो डेट है डोमेस्टिक डेट, वो बैंकिंग की बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जो 5 से जब ये बढ़ाएंगे डेट, तो 5 से 70-75 तक जाएगा ये, उसके बाद भी उनको 15-20% और जाना है 100%। तो शुरू में स्टेट बैंक उनको कुछ लोन देगा, जिसको लोन से जो हमारी जो नॉन बैंकिंग सेक्टर की लायबिलिटी है, जो पाकिस्तान बॉन्ड्स हैं लोगों ने खरीदे हुए हैं डायरेक्ट, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है ना, ये हमने खासे लोगों को वो इसको दिखाया हुआ है, अकाउंटेंट्स को, असद जमान साहब एक मॉनेटरी कमेटी का, उनसे मैंने लिख के कंफर्म लिया हुआ है कि पाकिस्तान का पूरा डेट जो डोमेस्टिक डेट 50-55 ट्रिलियन का पूरा एक पॉलिसी के तहत आज अगर ये पॉलिसी अप्लाई हो खत्म हो जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें जाके जो 20वीं सदी के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे सबसे मशहूर इरविंग फिशर है, मिल्टन फ्रीडमैन सबसे बड़ा एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स समझाता है, इनकी बुक्स में बड़ा क्लियर है कि अगर आप फुल रिजर्व पे जाते हैं तो सबसे पहले तो इसमें फायदा ये होता है कि उनको बड़ा मसला इकोनॉमी के ऊपर नीचे जाने का है, तो डिप्रेशन और इन्फ्लेशन खत्म हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि बैंक रन खत्म हो जाते हैं। अभी तो बैंक रन में क्या होगा, बैंक के पास अगर 5% रखा है, ज्यादा लोग चले जाए तो बैंक में जाते हैं, जो सुनार भाग गए थे इसमें बैंक। लेकिन तीसरी बड़ी बात वो ये करते हैं कि एक बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट का डेट खत्म हो जाता है सिग्निफिकेंटली, यानी हमारे में तो 100% खत्म हो रहा है, लेकिन वहां भी बहुत सिग्निफिकेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना उनको रिजर्व की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि उससे खत्म हो जाएगा। चौथी बात वो ये करते हैं कि जो 2 किस्म की मनीज है ना, जिसमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी गवर्नमेंट की मनी है और कौन सी प्राइवेट मनी है। जो कैश है वो गवर्नमेंट की मनी है, जो बैंक का नंबर है वो आप समझते हैं कि आप मनी है, वो मनी नहीं, आपका क्लेम है, मनी उसके बाद 5% रखी हुई है। तो ये जो 2 किस्म की मनी है, इसमें यूनिफाइड मनी हो जाएंगी। और 5वीं बात ये जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि गवर्नमेंट की एक फ्रेंचाइज है, मनी क्रिएशन जो है ना, वो मॉडर्न दुनिया में अगर आप लॉ में जाके देखें तो मनी का क्रिएटर गवर्नमेंट है, स्टेट है, तो वो अपनी ये जो लॉस फ्रेंचाइज है वापस ले लेंगे। तो अच्छा, अब आप कह रहे हैं, इनका बड़ा अच्छा सवाल था कि इससे किसे क्रेडिट, यानी अगर ये खत्म होगा तो क्या होगा? बैंक से करें। हाँ, बैंक से। अच्छा, बैंकों के अंदर जो है अभी क्या कर रहे हैं बैंक्स ना, जो बात हुई कि अभी वो हवा में मनी क्रिएट कर रहे हैं, जब वो लोन देते हैं नई मनी क्रिएट कर देते हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल मिलके, तो इसमें ये होगा कि बैंकों के 2 सेक्शन बन जाएंगे, यानी बैंकों को लीगल स्टेटस चीज करने की जरूरत नहीं है। एक सेक्शन होगा डिपॉजिट सेक्शन या मनी सेक्शन, उसके पास मेरे और आपके डिपॉजिट रखे होंगे, और उस डिपॉजिट का सेम जो है वो उनका स्टेट बैंक में अकाउंट होगा, सेम 40 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, 40 ट्रिलियन का उनका स्टेट बैंक में अकाउंट रखा है। अब अगर मैं और आप दोनों हबीब बैंक के अंदर है, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए, आपको हबीब बैंक को बताने की जरूरत भी नहीं स्टेट बैंक में, लेकिन मैं हबीब बैंक में हूं और आप किसी और बैंक में यूनाइटेड बैंक के अंदर है, और मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए, तो फिर वहां पे स्टेट बैंक का जो इंटर बैंक सेटलमेंट हो जाएगी। तो एक काम तो ये हो जाएगा डिपॉजिट बैंक का। अच्छा, डिपॉजिट बैंक में अब उनका ये बात होगी कि उनकी कमर्शियल वायबिलिटी कैसे चलेगी। तो इसमें फुल रिजर्व बैंकिंग जो है उसमें एक बात ये है कि जी आप 1% तक के या तो स्टेट बैंक उनको दे दे, फीस दे दे, और या लोगों से वो फीस ले दे। यानी अगर मेरा पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो मुझे साल में 1,000 रुपए बैंक को देने। अगर ये अमाउंट दे दे तो बैंकों का जो इस पर डिपॉजिट है उस पर उनको तकरीबन समझे आपके 300 से 400 बिलियन रुपए उन्हें मिल जाएंगे, जो आज के बैंकिंग प्रॉफिट का 50% होगा। तो उनका काम तो अच्छा चल जाएगा। 50% तक 1% से मसला हल हो सकता है प्रॉफिट का। लेकिन जो बैंकिंग का जो दूसरा सेक्शन होगा इन्वेस्टमेंट सेक्शन, जो आपने पहले सुना होगा ना, पहले आज से 15-20 साल पहले पिके हुआ करता था, और कई पाकिस्तान के बैंक होते थे,
یہ لوگوں سے پیسہ لیتے تھے, اب وہ پیسہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا, وہ پیسہ لے کے انویسٹ کیا پروفٹ لاس کی بیسس پہ. تو جو بینکوں کا انویسٹمنٹ سیکشن ہوگا وہ کیا کرے گا, اس ہمارے جو فل ریزرو بینکنگ میں جو ڈپازٹ سیکشن پہ آپ کو کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوں. اب آپ کہیں گے ڈپازٹرز کو ابھی تو 10-12% مل رہا ہے, یہ آپ کے سسٹم میں کیوں ختم ہو گیا بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینکوں کا جو ریزرو ہوگا اس پہ بھی اسے کچھ نہیں مل رہا ہوگا, تو نہ وہ مل رہا ہوگا نہ وہ دے رہے ہوں گے. لیکن آپ کو کیا فائدہ, آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو مل رہا ہے 10%, ٹھیک ہے, لیکن نقصان آپ کی منی کا کتنا ہو رہا ہے, 10 سے زیادہ ہو رہا ہے. اگر ایوریج دیکھیں آپ, انفلیشن کبھی 20 ہو جاتی ہے, کبھی 15 ہوتی ہے, آج کل کم ہے. ایک مہنگائی نہیں ہوگی, آپ کی جو منی ہے ویلیو جو ہے برقرار رہے گی, تو یہ کہ آپ کو اوور آل فائدہ ہی ہوگا. اور ویلیو کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے پروٹیکشن رہے گی. اگر آج کوئی بینک رن کر جائے, پاکستان میں تو بینک بہت بڑے بڑے ہیں, تو ہم نے اتنے رن دیکھے نہیں ہیں, لیکن امریکہ میں ہر فلڈ میں رن ہوتے ہیں بینک, تو رن ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جو صرف آپ کو انشورنس جو ہے وہ آپ کو پیسے ملیں گے, بقیہ آپ, اور انشورنس کے لیے بھی آپ 6 مہینے انتظار کریں گے, پورا بینک کا ہوگا. پھر اس وقت پاکستان میں خالی انشورنس کی لمٹ ہے 1 ملین روپے تک کے, 1 ملین. تو اس سے اوپر اگر آپ کسی کے زیادہ پیسے انویسٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ اس کے پیسے رک گئے. اب تو اس سسٹم میں فل ریزرو میں آپ کی منی 100% پروٹیکٹڈ ہوگی, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے. اب وہ جو دوسرا کام ہے, جو بینکنگ کا دوسرا کام ہے, وہ انویسٹمنٹ والا, وہ پھر اگر انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے دینے پڑیں گے. یعنی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک انویسٹر ہے, انویسٹ کرنی ہے نا, آپ انویسٹرز کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ آگے وہ کسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے, آپ اسی میں سے. اگر ہم ایک مثال لیں کہ جیسے ایک خاتون ہے, بیوہ ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے, وہ صرف بینک میں سے پیسے لگا کے کر رہی ہے. ہم ایک ایگزامپل لیں گے, اس کے پاس تقریباً 50 لاکھ روپے, تو ابھی اس کو 10% کے حساب سے 5 لاکھ روپے مل رہے ہوں گے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ 50 لاکھ روپے کی قیمت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے قیمت, تو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہوں گے. یعنی اگر اس کے 50 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے, اس کے پاس سے چلے گئے, اور وہی منی کسی کمپنی کے پاس گئی, وہاں سے پروفٹ ہو کے جو اس کو ملے گا. تو ہم نے اس سسٹم پہ فل ریزرو میں آپ نے منی اور ڈیٹ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے, ان کو الگ کر دیا. منی الگ ہو گئی اور ڈیٹ الگ ہوئی. جیسے میں آپ کو اگر قرضہ دوں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا خالد صاحب کو دینے ہیں پیسے, مجھے پتا ہوگا مجھے آپ سے لینے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ منی کریٹ کر رہے ہوں گے. بینک ایسے نہیں کرتے. بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے اس پہ وہ جو ہم سمجھ چکے ہیں منی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے ڈیٹ اور منی کو الگ کر دیا. بینک جو اپنا اصل کام جس کو جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بینکوں کا کام جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا, وہاں پہ رسک ہوگا. اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ نے 50, وہ اس میں جو ہے پروڈکٹیو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ میں لو رسک پہ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر وہ اجارہ کرایوں پہ بینک دے دے, ٹھیک ہے. اور کوئی چاہے کہ نہیں بھائی مجھے ہائی رسک پہ کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا جو ڈپازٹر ہے اس کی کنسنٹ بھی ہوگا. جی, یعنی بینک کو دیکھیں, بینک یہ کر سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ 3-4 لائنیں دے دے کہ بھائی آپ لو رسک پہ جانا چاہتے ہیں. لو رسک پہ جانے کا مطلب یہ کہ ہم بلو چپس کو دیں گے, صرف کرائے پہ دیں گے چیزیں. آپ ہائی رسک پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم بزنس میں دیں گے, اس سے بھی زیادہ جانا چاہتے ہیں ہم شاید اسٹاک مارکیٹ میں بھی لگا دیں, لیکن وہ پورا آپ کی اس سے ہو رہا ہوگا. ہر بندے سے نہیں پوچھا جائے گا, تو کم سے کم لکھ لیا جائے گا کہ بھائی. اور یہ اس سے جب آپ نے انویسٹمنٹ اور اس کو الگ کر دیا تو آپ کی اکنامک یا یہ جو ہے نا کہ اس پورے سسٹم کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ جی ابھی جو 10 سے 12 ٹریلین جو پرائیویٹ اداروں کے پاس موجود ہے وہ تو ڈیٹ رہے, وہ تو موجود ہے. بہت سارے ڈپازٹر جن کو پیسے نہیں ملیں گے وہ اور لے کے آئیں گے اس سے پیسے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شروع میں تو منی کا گلٹ ہو جائے گا, کیونکہ گورنمنٹ ڈیٹ تو پورا ختم ہے اس کے اندر, زیرو. ٹھیک ہے, میں نے بتایا ہاؤس ہولڈ ڈیٹ پاکستان میں ہے نہیں, تو بزنس کے پاس ہماری کیلکولیشن کے لحاظ سے تقریباً 50-60% منی کا انفلو بڑھ جائے گا. اور اس سے اگر انٹرسٹ ریٹ کا انوائرمنٹ ہو تو انٹرسٹ ریٹ نیچے اور گر جائیں گے اگر مارکیٹ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے جو انویسٹمنٹ بھی ہونا وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پہ ہو. فل ریزرو بینکنگ کے نا ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یہ بالکل ماڈرن کنسیپٹ, یعنی بڑے بڑے اکنامسٹ اس کو سپورٹ میں کرتے رہے ہیں. یہ تو بڑے بڑے اکنامسٹ ہیں انڈورس کیا ہوا ہے. یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ الہام یا 3 بڑے سکولز ہیں, مطلب ایک تو آسٹرین سکول ہے, شکاگو سکول ہے, اور کینزین جو سکول ہے, ان سب کا اس پہ نہیں, یہ دیکھیں سب تو اس پہ بات نہیں کر رہے. اس پہ مینلی بات جو ہے زیادہ جو کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ 1930 میں بہت بڑا ڈپریشن آیا, تو اس کے بعد بہت سارے اکنامسٹوں نے جو ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا, اس میں یہ پروپوزل تھا. پھر جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا 2008 کے اندر ہوا, تو پھر لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے 2018 میں تقریباً سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرینڈم ہوا. سوئٹزرلینڈ میں تو اس پہ بات ہوئی باقاعدہ, لیکن ریفرینڈم ہو گیا. ریفرینڈم کا مطلب ہے کہ لاکھ لوگوں نے اس کے پٹیشن کو سائن کیا, حالانکہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ 1% تھا, انفلیشن بھی نہیں تھی. تو ان کا یہ ویو تھا کہ بھائی ہم تو ویسے ہی بینکنگ میں سب سے اچھے ہیں. اسی طرح گرین لینڈ کے اندر
हुआ, तो जब कोई मसला आता है ना, लोगों को पता है, सबको मालूम है कि ये मसले का जड़ जो है ना वो बैंकिंग की मनी क्रिएशन की पावर है। तो जब कोई बड़ा मसला होता है तो वो ये चैलेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे, ऑस्ट्रियन स्कूल जो इकोनॉमिक्स के जो बड़े, जैसे मैंने कहा मिल्टन फ्रीडमैन, इसमें दो बड़े स्कूल्स हैं। दोनों का ख्याल है कि आपने मनी क्रिएशन की पावर अगर बैंकों से लेनी है तो आपने 90% मसला हल कर दिया। अच्छा, ठीक है ना। एक शिकागो स्कूल समझ लें और एक जो है फिशर और वो एरिक फिशर है। लेकिन वो जो आखिर में जो आगे जो लैंडिंग कर रहे हैं बैंक इन्वेस्टमेंट, उसमें से जो शिकागो स्कूल वालों का भी बड़ा जबरदस्त है कि उनका ख्याल है कि आगे बैंकों को जो आगे पैसे देने चाहिए बिजनेसेस को, वो भी प्रॉफिट लॉस की बेसिस पे देने चाहिए। क्योंकि जो डेट पे देंगे ना, तो डेट जो है वो एक उसमें हमेशा एक कहना चाहिए कि एक मसला रहता है, वेरिएशन रहता है। तो आपको आपने देखा ना, स्टॉक मार्केट कभी भी नीचे भी गिर जाती है, तो कभी ये तो नहीं होता कि बैंक लोगों के पैसे खत्म हो गए। तो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो इन्वेस्टमेंट में ये नहीं होगा कि बैंकिंग बिल्कुल बंद हो गई। तो उस लिहाज से जब आपने दोनों को अलग कर लिया, इन्वेस्टमेंट को और तो आपके पास शुरू में तो पैसे बढ़ जाएंगे और वो होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट डेट खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि प्राइवेट लोगों के लिए, रियल इन्वेस्टमेंट के लिए तो और पैसे बढ़ेंगे, उनके पास तो और पैसे आएंगे। लेकिन वो हम ये कहते हैं कि वो प्रॉफिट लॉस की बेसिस पे हो। क्योंकि मैं ये कहने को ये कोशिश कर रहा था कि देखिए, जदीद इकोनॉमिक्स में तो ओवरवेलमिंगली जो है वो इकोनॉमिक्स, जो बड़े इकोनॉमिक्स उसके सपोर्ट में करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन जो सबसे बड़ा मैंने बताया, उसकी पूरी बुक पे चैप्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, फुल रिजर्व बैंकिंग के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि ये इस्लामिक जो वो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक जो आइडियल्स है उसके बिल्कुल बता दें। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी मनी डेट के साथ क्रिएट हो रही है, और उस पर जब डेट के साथ क्रिएट होती है तो आपको पता है कि फिर उसमें इंटरेस्ट का मसला रहता है। इसमें मनी डेट के साथ नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है ना। इसमें जो है वो बैठे बैठे आपको पैसे नहीं मिल रहे। आज क्या आपने इस्लामिक बैंक में रखवाए या किसी बैंक में रखवाए, कोई आप पैसे मिल रहे हैं। किस बात के पैसे मिल रहे हैं भाई? वो कहेंगे जी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन तो फिर अलग बात है, इन्फ्लेशन हो ही फैसे रहा है। फिर ये कि बैंकिंग जो है ना असल काम कर रहे होंगे, जो असल जो जैसे कहते हैं ना मुदारबा, आज मुदारबा क्यों नहीं कर रहे, बिजनेस को डेवलप, आज मुदारबा क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि वो कर ही नहीं सकते। जब आपको इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलेंगे लॉन्ग टर्म रिस्क के साथ, तो आप मुदारबा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो सबसे एक अच्छी बात यह है कि मनी की वैल्यू प्रोटेक्ट रहेगी। ये जो मनी की वैल्यू गिर रही है मुस्तकिल, इस पे हमारे उलमा ने, जो हमारे ट्रेडिशन, उन्होंने बहुत बात की। पहले जमाने में होता था कि वो सिक्कों के साथ तांबा मिला दिया करते, तो बहुत इसमें बात हुई है कि इससे पूरी इकोनॉमी गिर जाती है, और हमारी इकोनॉमी हर साल गिर रही है इसके ऊपर। तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो ये इस्लामिक तालीमात के मुताबिक जो हमारा कंसेप्ट है मारूफ का, कि एक मारूफ चीज है वो, यानी ये नहीं होगा कि आपको नाम से क्या है, नाम इस्लाम में कुरान में है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की नियत देखता है ना। तो यहाँ पे जो असल आपकी सब्सटेंस है वो देखेगा कि सिस्टम मेन स्ट्रीम है। और आज अगर आप ये सिस्टम नाफिज करना चाहें ना, मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि जो कहना चाहिए, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जो लोग जानते हो वो पता होगा कि कितना बड़ा, उसने कहा कि ओवरनाइट आप अप्लाई कर सकते हैं। आज स्टेट बैंक तय करे कि हमें 5% या 100% रिजर्व रेशो, उसके पास कानून में ताकत है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का डेट जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है, बैंकिंग का तो फौरन हो जाता है, और जो नॉन बैंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। और इसके नतीजे के अंदर जब आपने बैंक डेट खत्म कर दिया तो उसका मतलब गवर्नमेंट का जो ह्यूज खसारा है, पहला दिन मैंने आप शुरू किया था नेगेटिव से शुरू करना, वो खत्म हो जाता है। तीसरी बात ये कि जो महंगाई है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि अगर आप 20% से आप मनी क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसमें इसमें इस फुल रिजर्व बैंकिंग में हम ये कहते हैं कि सिर्फ उतनी क्रिएट करें जितनी आपकी जीडीपी बढ़ रही है। तो अगर पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म जीडीपी समझे, आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 40-50 सालों में 4% से बढ़ी है। तो अगर आप 4% तक की मनी क्रिएट करेंगे जो 2000 बिलियन की बनती है, 2000 बिलियन 2 ट्रिलियन की, तो वो आप गरीबों को दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ करेंसी पे ज़कात है, और एक तरह से इसको, और या ये आप उससे सप्लाई प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक पॉलिसी शिफ्ट से आप 6000 बिलियन का इंटरेस्ट खत्म करते हैं, 2000 बिलियन की आपकी मनी की वो आती है। जिससे अगर हम ये सिस्टम करें तो पूरा हम 3 बड़े दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान का डेट खत्म, डोमेस्टिक, पाकिस्तान का डेफिसिट जिसके बाद आपके गरीबों के लिए पैसे नहीं है, और तीसरा ये कि महंगाई खत्म। और अगर ये पैसे आपने इकोनॉमी में लगा दिए तो पाकिस्तान में जो लाखों हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनकी जब इकोनॉमी चलनी शुरू होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, सबको मुलाजमतें। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट मामला है। तो कौन सा ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, इट इज अ साउंड प्रपोजल। इसमें एक मेरा कानी साहब से सवाल है सर, आपने जो ग्रोथ पे मेरा सवाल था, आई थिंक जो मैं समझा हूँ और उसको मैं आसान लफ्ज़ों में रखूँ, आप फरमा रहे हैं कि जो 70% जो बैंक्स लोन करते हैं मनी टू गवर्नमेंट सुकूक के नाम पे या डिफरेंट बॉन्ड्स के नाम पे, वो जब निकल के मार्केट में आ जाएगी, अव्वल तो वो 20 टाइम्स का मल्टीप्लायर ख़त्म हो गया, तो जो रियल मनी है वो
उन लोन से हट के मार्केट में आएगी तो वो ग्रोथ को रुकने नहीं देगी, वो चलाएगी। मतलब बैंकिंग अपना रियल काम कर, अभी तो देखिए बैंक क्या कर रहे हैं, लोग कहेंगे गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट वो 70% लेके क्या करती है कि वो इंटरेस्ट में वापस कर देती है। अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, एक हाथ से मैंने लिया लोन, एक हाथ से इंटरेस्ट वापस कर दिया, कर्जा हमारी औलादों को देना है, खुद मैं कहीं से नहीं, तो वो तो वो है। अब ये पैसा अब बैंकों का काम रह गया कि भाई वो रियल बिजनेस को सपोर्ट करें जाके, ठीक है, बिजनेस को सपोर्ट करें और प्रॉफिट लॉस की बेसिस पे करें, ठीक है। तो जब प्रॉफिट लॉस की बेसिस पे करेंगे पैसा तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ना, अगर 40 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स पे आप आज कहेंगे कि भाई तुम्हें अब कैश नहीं मिलना, तुम्हें इस पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलना, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कितने लोग उसमें से अगर 25% ने भी ट्रांसफर कर दिए फ्रॉम नॉर्मल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पैसे निकल गए, तो मार्केट में ग्लट होगा मनी का, और वो अगर बिजनेस के अंदर जाएगा। और इससे फायदा ये है कि देखिए ये जो सिस्टम के अंदर ना रियल हम इकोनॉमिक इसमें पढ़ते हैं ना कि जितनी सेविंग हो उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा, सेविंग नहीं हो रही, बैंक अपने पास मनी क्रिएट करके और वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाती है। देखें पिछले 3-4 साल पहले जब ये इंटरेस्ट रेट कम थे 5-18, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने खूब इन्वेस्टमेंट की, 5-6% पर ट्रफ इशू किए हुए थे ना, इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर 20% इंटरेस्ट चले गए तो उनके लिए लॉस शुरू हो गया। तो ये जो मसला है ना कि इसमें रियल वो हो रही होगी, यानी इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रियल सेविंग, किसी का पैसा है, हवा का पैसा नहीं है कि वापस करें, तो जब किसी का पैसा है तो फिर उसमें बड़ा अहम। तो थ्योरी में मतलब इस पे इजाजत दीजिएगा, थ्योरी में ये बड़ी चीज अच्छी लग रही है, ओवरनाइट हो सकता है। अब हम आते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है, एंड मैं गवर्नमेंट के हल्कों से भी गुजारिश करूँगा कि इसको गौर से सुने और देखें, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा इशू है गवर्नमेंट की प्रोग्रेस में, परफॉर्मेंस में, वो डेट सर्विसिंग का है, जो कि जैसे आपने फरमाया 6000 बिलियन इस साल के बजट से डेट सर्विसिंग में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डेफिसिट है वो दोबारा से गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा बैंक से। तो सर ये फरमाइए कि ये इसका प्रैक्टिकल पाथ क्या होगा, कि मतलब डूएबल स्टेप्स क्या है? देखिए डूएबल तो मैंने तो आपको बताया कि जो अगर मेरी बात तो मैंने कहा था कि बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि आज अगर आप ये तय करें तो ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन है, बगैर किसी रिपरकशन, एडवर्स रिपरकशन टू कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट, ठीक है। इसका कोई, इसलिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंकों के पास जो बॉन्ड्स, हुकूक और वो पड़े हुए हैं, ट्रेजरी बिल्स, वो उठ के स्टेट बैंक की बैलेंस शीट पे आ रहे हैं, ये एक मेजर चेंज है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं मिल रहे होंगे बैठे बैठे, ठीक है, लेकिन उनकी मनी की वैल्यू भी तो इसमें, लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑल्टरनेट किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर ये बड़ा हमें ज्यादा हमें रिस्क लग रहा है इसमें, तो हम ये कर सकते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, यानी आपने 5% रिजर्व रेशो है, आप 3 महीने के लिए 5 से 25 करें, 20% आपके सिक्योरिटी उठ के स्टेट बैंक की, अगले 3 महीने में 25 से 50 करें, 50 से 75 एक साल में आप पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये किया ना, तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस्लामिक तालीमात के मुताबिक है, देखें स्टेट बैंक अभी क्यों मनी कंट्रोल कर रहा है, पॉलिसी रेट क्यों इशू होता है, इसलिए होता है कि मनी का फैलाव कंट्रोल कर, जब आपका मनी का फैलाव चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो चाहे हार्ड फॉर्म में हो, स्टेट मनी होगी, तो फिर आपको पॉलिसी रेट की कोई जरूरत नहीं है, कोई पॉलिसी रेट। तो दुनिया में जो 2 टूल यूज होते हैं ना मनी कंट्रोल के, एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट और रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो को 50 साल से कोई नहीं टच कर रहा, हम ये कह रहे हैं उस 5% को उठाओ 100 कर दो, जैसे ही आपने 100 किया तो पूरा मनी का कंट्रोल आपके पास हो गया। अब पॉलिसी रेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक मनी क्रिएट ही नहीं कर रहे, जब मनी क्रिएट नहीं कर रहे तो फिर वो रियल मनी इधर से ट्रांसफर होगी, क्लियर हो गया। कहना साहब लेकिन मसला ये है कि आपने खुद बताया कि यूएस के अंदर भी जब ग्रेट डिप्रेशन था 1930 में, उसके बाद भी डिस्कशंस हुई और ये प्रपोजल आया, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि जैसे स्विट्ज़रलैंड के आपने बताया कि वहाँ रेफरेंडम भी हुआ लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, गालिबन आइसलैंड में भी था और भी जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिस्कशन हुई, बात भी हुई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये पूरी दुनिया में ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम जो सारे डेट प्रॉब्लम को हल कर देता है और वो जो उसके अंदर स्टेबिलिटी का मसला है, इंस्टेबिलिटी है, उसको भी ख़त्म कर सकता है, इसको क्यों अडॉप्ट नहीं किया जा सका? और अगर वहाँ पे नहीं अडॉप्ट किया जाए, देखें हमारे यहाँ पे तो एक गुलामाना सोच है, वो तो आपको सबसे पहले यही कहेंगे कि जी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं हो रहा, तो आप क्या हम कह रहे हैं हम कैसे करेंगे इसको?
देखिए पहली बात तो मैं बताऊँ कि ये 1930 का डिप्रेशन, वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो उसके बाद इकोनॉमिस्टों ने बहुत सारे प्रपोजल दिए, कुछ अचीव भी हुए, जैसे एक उनका ग्लास स्टिगलिट्ज एक्ट था जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल बैंक्स को अलग किया। आप जो इन्वेस्टमेंट और जो कमर्शियल बैंक को याद नहीं दिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज में करें, तो कुछ चीज़ें हाँ कुछ चीज़ें तो ये हुई कि जैसे कमर्शियल बैंक्स को ये याद नहीं हुई कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कुछ काम हुए भी, लेकिन ये कि 90 यानी पूरी तरह ये फुल रिजर्व नहीं इंप्लीमेंट हुआ। पूरी तरह क्या मतलब फुल रिजर्व नहीं हुआ, और चीज़ें कुछ हुई हैं बेहतर। इसमें जो ये सवाल पूछा है मिल्टन फ्रीडमैन से किसी ने, जैसे आप कह गए इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत आसान है, तो आप क्यों कह रहे हैं, तो वो कहने लगा कि इसमें जो एक तो आम पब्लिक जो है ना वो उसको ये पूरा बैंकिंग का चक्कर समझ नहीं आता। और हमने बड़ी कोशिश की है, कहना है कि वो अच्छे स्कॉलर, अच्छे यानी आप देखें अच्छे स्कॉलर्स को उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि बैंकिंग कैसे मनी क्रिएट कर रही है। दूसरी बात ये कि जिनको इसका फायदा होना है इस पूरे सिस्टम का, आम पब्लिक, उनको समझ में नहीं आ रहा। और जो इस वक्त यानी समझिए आपके बेनिफिशियरी है सिस्टम के, बेनिफिशियरी कौन है सिस्टम में, जाहिर है कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा तो मिल जाता है, फौज नहीं है, फौज का पैसा भी कम हो जाता है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक को भी कुछ नहीं मिल रहा, बेनिफिशियरी बड़े बैंक्स हैं। और बैंक्स को भी उनको भी खतरा रहता है, बैंक रन हो सकता है, मतलब सिस्टम वो एक कहना चाहिए कि वो रेत की उस पर खड़े हुए हैं, किसी का भी मसला भी हो सकता है, लेकिन उनके पास मनी क्रिएट करने की पावर है। और दुनिया में जो है ना गेम है पावर का, जब आप उसे पावर लेते तो वो शोर भी बहुत करते। तो बात यह है माफिया जो है वो फिर हमारे हायल वो रोक सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैंक में भी अगर आप देखें सिस्टम खराब है, अगर 10 लोगों में से आप बैंकर से ही पूछेंगे ना, तो बैंकर्स में से भी अच्छे खासे लोग इसलिए इसको सपोर्ट करेंगे कि हो सकता है उनसे ये पावर जारी हो, ठीक है, ये पावर जाएगी मनी क्रिएट करने की, मगर वो क्या होगा, एक तो मुल्क का इसमें फायदा है, गरीब अवाम का फायदा है, गवर्नमेंट का फायदा है, उनका ये है कि वो अपने रियल काम पे तवज्जो दे सके। रियल काम उनका प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, वो करने के बजाय वो अपना एक डिपॉजिट सेक्शन पे काम कर रहे होंगे, एक उनका इन्वेस्टमेंट सेक्शन काम कर रहा होगा। टेंशन कौन ले जब उनको मुफ्त में बैठे बैठे इतना मजेदार काम चल रहा है उनका, तो वो तो अभी इन्वेस्टमेंट लेना है, इसका हेडेक लेना, उसके लिए फिर असेसमेंट करना, बिजनेस प्रपोजल्स, ये तो बड़ा हेडेक वाला काम है। तो ये क्यों उसमें पड़े जबकि वो आसानी से जनाब पैसे छाप नहीं। देखिए ना, बैंकों को तो जब स्टेट बैंक कहता है पॉलिसी रेट ऊपर करता है तो उनको मानना पड़ता है ना, 20% इंटरेस्ट रेट दिया, उनके लोन खत्म हो गए, ठीक है, उनको गवर्नमेंट को देने शुरू कर दी। अगर गवर्नमेंट ने अभी 10% किया तो उन्हें 10% गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ा। स्टेट बैंकों के पास अनलिमिटेड जात तो नहीं है कि आप कहेंगे बिल्कुल ही सजो चाहे करते रहे, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लॉ के तहत कंट्रोल है। तो आप जब लॉ के तहत कंट्रोल है, आप देखें अभी तो ये मेन स्ट्रीम में कहीं बात ही नहीं हो रही ना, कहीं ये बात ही नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है, मतलब फुल रिजर्व पे जाना है, या हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि का जालिमाना निजाम है, इसकी जगह इस्लाम ज़कात का निजाम देता है, इससे बात ही तो हमारा पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट दुकान साहब का प्रपोजल है, बाय द वे इंशाल्लाह इस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे कि ज़कात कैसे जो है हमारे ओवरऑल जो ये सारा मनी सर्कुलेशन का मसला है और जो गरीबों या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक मनी को कैसे लेके जाना है, उसके लिए टैक्सेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ज़कात को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर ले, तो इंशाल्लाह इस पे एक सेपरेट हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी हम जो जिस पे फोकस कर रहे हैं वो ये फुल रिजर्व। तो मैं कह रहा था कि अभी हमारा काम ये देखें तो ये पब्लिक में इस बात को पहुंचाएं, इंटेलेक्चुअल हमारा हम ये एडवोकेसी भी इसमें कर रहे हैं, जैसे आपके थ्रू जाए, लोगों के पास भी जाए, पब्लिक में जाए, तक कि पब्लिक की डिमांड बने। तो फिर बैंकर्स में देखें, बैंकर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकर्स में अभी जो अगर 10 में से 8 लोग तो मतलब ज़ाती तौर पर तो अच्छे होते हैं ना, वो ये तो नहीं चाहते कि मुल्क तबाह हो जाए उनकी वजह से, कोई नहीं चाहेगा, किसी का ज़मीर तो जागा होगा, बहुत लोगों का होगा। एक सिस्टम में देखें, एक सिस्टम में आप रन कर रहे होते हैं, अगर आप पुलिस में बैठे हुए हैं, पुलिस में रिश्वत चल रही है तो 90% लोग, लेकिन वो चाहते तो नहीं है, ये चाहते तो नहीं है ना, या गवर्नमेंट में आप बैठे हैं, कौमी असेंबली के अंदर आप देख रहे हैं उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, आप तो मसला है कि सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। हम किसी बैंकर को, हम ये नहीं कह रहे बैंकरों के खिलाफ नफरत सब करना है, हम ये कह रहे हैं सिस्टम बैंकिंग का जो मनी क्रिएशन का है वो ठीक होगा तो बहुत सारे बैंकर्स हमारे साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो गरीब आवाम का, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है गरीब आवाम के ऊपर जो पूरे बजट में ये डेट का सर्विसिंग, जो डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है वो मसला खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिव कामों में वो पैसे लगेंगे, बिजनेस जनरेट होंगे, लोगों को जॉब मिलेगी। तो यानी मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि इस पे देखें फ़ायदा किसका है, आप सब लोगों का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है। उनको ये मुसीबत नहीं मोल लेनी पड़ेगी कि जनाब जब भी वो बजट बनाते हैं तो पहले उनको इसका सोचना पड़ता है इस मुसीबत का, और अच्छा सा जो है जो परसेंटेज है वो देनी पड़ती है इनको बैंकर्स को। और आगे की बात कर रहे थे ना कि दुनिया में क्यों नहीं, सब जगह पे क्यों नहीं, देखें दुनिया में हर जगह की बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है। अमेरिका में जीडीपी का पोर्शन है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का 3.5 से 8.5 तक पहुंच गया, बढ़ता जा रहा है, यानी फाइनेंशियल काम बढ़ रहे हैं, इंजीनियर की तरह काम है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। लेकिन मैं बताऊँ पाकिस्तान जैसा हाल फिर भी कहीं नहीं है, जहाँ पे 100 में से 50 रुपये डर जा रहा, हम तो दलदल में फंसे हुए हैं। हमें तो एक रस्सी चाहिए
جلد سے نکلنے کے لیے. اور فل ریزرو بینکنگ آپ کو کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں بتا رہا. دیکھیں ابھی بینکوں کی اگر مختصر الفاظ میں کیا کام کر رہے ہیں, وہ ڈپازٹ لوگوں سے لے کے گورنمنٹ کو انٹرسٹ لے رہے ہیں اور لون دے رہے ہیں. یہی میجر کام ہے نا. ہاؤس ہولڈ پہ تو دیا ہوا نہیں ہے انہوں نے, بزنس کے اندر کام اماؤنٹ ہے. تو اس جب سسٹم آپ چینج کریں گے تو جب آپ نے پورا ڈیٹ ختم کر دیا, ڈیفیسٹ, اکنامی کو تو ریوائو ہونا ہی ہے. اور دیکھیں اس میں جو سارے بڑے اکانومسٹ اگر کہیں ہم نے نام لیے ان کے وہ سپورٹ میں ہیں, تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک دلدل میں پھنسے ہوئے, ہمیں ایک رسی چاہیے, ہم نکل کے باہر آئیں گے. یعنی آن پیپر ریشنل گراؤنڈس کے اوپر ہم بات کریں, دس پرپوزل از اے ساؤنڈ پرپوزل. قاری صاحب اویلیبل ہیں, کوئی اگر ان سے ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. بہت سے پلیٹ فارم ہیں جن پہ ہم یہ آرگنائز کر سکتے ہیں. لیٹس ڈبیٹ اٹ, لیٹس ڈسکس اٹ کہ کیا یہ وائبل آپشن ہے یا نہیں. آن پیپر اٹ از اے وائبل آپشن, اینڈ ریشنلی اٹ از اے وائبل آپشن. اس کے پاس اس کے حوالے سے اسٹرانگ اس کی بیکنگ موجود ہے. پھر جیسے قانی صاحب نے بتایا کہ ٹاپ جو اکانومسٹ ہیں دنیا کے, وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو رجیم کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہیلم افیئرس پہ لوگ موجود ہیں, اب ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے اسی وشس جو ہے نا سرکل میں پھنسے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم مجبور ہوتے رہیں گے. دیکھیں باہر کا ڈیٹ تو ایک مسئلہ ہے ہی, لیکن وہ تقریباً پاکستان میں 35% باہر کا ڈیٹ ہے, اور باہر کا جو ڈیٹ ہوتا ہے اس میں بھی مسئلے ہیں, لیکن اس کا جو انٹرسٹ ریٹ وہ بڑا کم ہوتا ہے, وہ تو 3-4% 5%. جبکہ یہ جو انٹرنل ڈیٹ ہے یہ مصیبت, یہ تو 20-22% ہم دیتے رہیں گے. تو یہ اسی طرح ہم اپنے آپ کو اس مشکل میں لاتے رہیں گے صرف ان بینکرز کی خوشنودی کے لیے. کیا یہ بینکرز اتنے مطلب ہمارے لیے وہ قیمتی ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی ساری اکانومی کا جو ہے بیڑا غرق کر دیں؟ تو ہمیں سوچنا ہے, گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے, جو ہیلتھ افیئرس پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا ہے, اور ہم کو بھی سوچنا ہے, ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں کیوں. جی اس پہ کوئی بھی آپ. اچھا, میں بیفور وی کلوز میں قانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اٹس آلویز پلیئر, ماشاء اللہ بہت انسائٹ فل ان کی باتیں ہوتی ہیں اور پریکٹیکل ہوتی ہے. میں مدثر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, تائید کرتے ہوئے, گورنمنٹ آف پاکستان سے جو بھی اتھارٹیز ہیں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں, فائنانس کو دیکھ رہی ہیں, اکانومی کو دیکھ رہی ہیں, ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. ہم نے یہ سمجھا آج کی پوڈ کاسٹ میں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ جو ہے, جو فریکشنل ریزرو سے منی کریٹ ہوتی ہے, وہ ایک نیو فارم آف ربا ہے. یہ وہ ربا کی ٹائپ ہے, قسم ہے, جو کہ پہلے شاید موجود نہیں تھی بینکنگ سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی موجود نہیں تھی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سود ایک واحد ایسا گناہ ہے, سود ایک واحد ایسا کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعید ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم یہاں پہ کسی طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ایسا پاکستان قائم کر سکتے ہیں کہ جو مطلب ہم انویژن کرتے ہیں, جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں دن رات؟ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. اور جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ فریکشنل ریزرو ایک نئی طرح کا ربا ہے, سود ہے, تو اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار نہ ٹھہریں. تھینک یو ویری مچ. فار دا پالیسی میکرز, فار دا گورنمنٹ, فار دا پیپل. کیا آپ نے میرے خیال تفصیل سے بات کر دی کہ دیکھیں اس کے اگر ہم اس نظام کو جو قرآن کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں, معیشت میں دو ہی بڑے نظام ہیں, ایک بینکنگ کا نظام ہے, ایک بینکنگ کا نظام, منی کا نظام ہے, اور ایک ٹیکسیشن کا نظام. اور ان دونوں کے لیے الہامی تعلیمات موجود ہیں. زکوٰۃ ٹیکس کو ریپلیس کرنے کے لیے اور ربا کا خاتمہ, ہم ریئل معنوں میں ربا کا خاتمہ کریں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان انشاءاللہ ہم قرضوں سے کی دلدل سے نکلیں گے, ہم پاکستان خوشحال مستقبل کی طرف, ہم ایک اچھی سوسائٹی کی طرف بڑھ سکیں گے. نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے, چیزیں موجود ہیں, ہمیں ول چاہیے, لوگوں کی سپورٹ چاہیے. تو آپ لوگ جو دیکھیں اس چیز کو, اس کو آگے بڑھائیں, آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چیزوں کو, تاکہ پبلک ڈیمانڈ بن جائے. یہ جزاک اللہ خیر. اگین اینڈ آف دا ڈے چیلنج ہے, لیٹس ڈیبیٹ اٹ. کوئی اگر اس پروپوزل کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, قانی صاحب حاضر ہیں. لیٹس ڈیبیٹ اٹ, لیٹس ڈسکس اٹ, تاکہ ہم فگر آؤٹ کریں کہ اگر یہ ساؤنڈ پروپوزل ہے تو لیٹس یعنی ٹیک اٹ فردر, اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے. بٹ
ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو کر لیجیے. آپ کی سپورٹ بھی ہو جاتی ہے ہمیں اور آپ کو جو نیکسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز بھی مل جاتی ہیں. میں فارغ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, سہیل بھائی آپ کا بھی, آپ یہاں پہ تشریف لائے. انشاءاللہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں اور بھی ہم کریں گے. کان صاحب کا بھی دوسرا جو پارٹ ہے ان کے پروپوزل کا, جو زکوٰۃ بیسڈ جو ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے اسے کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے وہ مسائل کا حل کرتا ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور بھی بہت سے ڈسکشن اس حوالے سے ہم آنے والے پوڈ کاسٹ میں اور پروگرام میں کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ.